السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بھی ہم ایک بات کی تحقیق کرنے والے ہیں جس کی نسبت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف کی جاتی ہے۔ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا اس کی نسبت کرنا صحیح ہے یا ایسے ہی غلط ہم نسبت کرتے جا رہے ہیں۔ چلیے دوستو، میں آپ حضرات کو بتلا دیتا ہوں کہ پورا معاملہ کیا ہے۔ پورا معاملہ دوستو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بلال تم میری زیارت کے لیے بھی نہیں آتے۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ زیارت کرنے کے لیے آئے۔ پھر مدینے کے اندر انہوں نے اذان پڑھی، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ تو سارے مرد ساری عورتیں باہر آ گئیں اور وہ رونے لگیں، اور اتنا روئیں کہ کبھی کوئی نہیں رویا۔ تو اس کی ہم تحقیق کر لیتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ تو سائل سوال کرتا ہے اسی کے بارے میں دارالعلوم دیوبند سے، عنوان جس کا یہ ہے سیدنا بلال کی مدینے میں تشریف آوری۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا بلال کی مدینے میں تشریف آوری اور اذان۔ تو اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال یہ کیا بے وفائی ہے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم میری زیارت کے لیے مدینے آؤ؟ بلال گھبراہٹ کے عالم میں نیند سے بیدار ہوئے، سواری پر سوار ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے اور قبر مبارک پر حاضری دی۔ وہاں روتے رہے، اپنے چہرے کو قبر مبارک پر ملتے رہے۔ اتنے میں حسن و حسین آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دونوں کو گلے لگایا، پیار کیا۔ نواسوں نے فرمائش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذان دیا کرتے تھے ہم وہی اذان سننا چاہتے ہیں، اوپر چڑھیے اور اذان دیجیے۔ بلال رضی اللہ عنہ اس جگہ کھڑے ہو گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے۔ اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا تو سارا مدینہ حرکت میں آ گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو یہ حرکت شدید ہو گئی۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو عورتیں بھی باہر نکل آئیں اور لوگ سوالیہ انداز میں کہنے لگے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مبعوث کر دیے گئے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جتنا اس دن مدینے کی عورتیں اور مرد روئے اتنا رونا کسی اور دن نہیں دیکھا گیا۔ آثار السنن 547، حدیث 1113، اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ پورا واقعہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند نے اس کی تصدیق کی ہے اور باقاعدہ حوالہ بھی دیا ہے جہاں سے اس کو نقل کیا ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو من گھڑت بول رہے تھے، لیکن یہ من گھڑت نہیں ہے، واقعی یہ چیز ثابت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کر دیجئے، اور پہلی بار چینل پر آئیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔